السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ہی شعر ہے کہ لہو بہہ رہا ہے مسلماں کا ہر سو، کوئی ہر گھڑی کربلا چاہتا ہے۔ میرے گھر کے پاس ہی ایک افغان فیملی آباد ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن بہرحال انہوں نے بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی تو مجھے ان کے ساتھ وہ کبھی باہر ان کو پھرا رہے ہوتے تھے پچھلی گلی میں، تو مجھے اس حوالے سے ان سے دلچسپی میں ان کے گھر گئی، خواتین سے ملی تو ایک محبت اور دوستی والا رشتہ ہو گیا ان خواتین سے۔ تو کبھی کبھار میں ان کے کھانا وانا بھیجتی، تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑی ہوتی اور کچھ گفت و شنید ہوتی، بچی ان کی پھر رہی ہوتی تھی گلی میں تو اس کو پکڑ کے ان کو حوالے کر کے آتی، تو یوں اچھی سی خواتین تھیں، کافی 4-5 دیورانیاں جٹھانیاں رہتی تھیں جیسے ان کا ایک دستور ہوتا ہے۔ تو بہرحال کل ہی واک کے لیے جا رہی تھی تو پتہ چلا، تھوڑے دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جا رہے ہیں اور وہ افغانی ہیں اور افغانستان جا رہے ہیں۔ پھر کل واک کے لیے ہم جا رہے تھے تو دیکھا کہ ٹرک پہ ان کا سارا سامان لدا جا رہا ہے اور بس وہی ہے کہ کچھ انکہی سی باتیں رہ جاتی ہیں، بندے کو ہوتا ہے کہ شاید ان سے میں کچھ پوچھتی تو زیادہ مجھے کچھ ان کے بارے میں نو ہاؤ ہوتی، لیکن بہرحال یہ ڈپورٹنگ اور ان کی جو ہے افغان مہاجرین کا کوئی آمد جو ہے پاکستان میں بڑے زمانے سے جاری ہے، وہاں خانہ جنگیاں لگی ہوئی ہیں بہت عرصے سے، اور ضیاء الحق کے زمانے کی مجھے یاد ہے کہ امریکہ رشیا نے جب ویڈ کیا ہے وہاں تو ادھر سے لاکھوں مہاجرین آئے، اس کے بعد بھی ان کی ہجرت ہم پاکستان میں اور ساتھ والے ہمسایہ ممالک میں اور ایون امریکہ اور برازیل اور وہاں تک یہ لوگ بیچارے مسافرت کی صعوبتیں ڈھونڈ جو ہیں کاٹتے رہے ہیں، اور اس دوران کچھ شورش پسند بھی ہو جاتے ہیں جیسے ہر جگہ ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے بھی، لیکن بہرحال جو ہے نا افغانوں کے ساتھ ایک ہمسائیگی کا، اور یہاں بھی کیونکہ وہ ایک طرح سے ہمسائے تھے ہمارے تو ایک بڑی محبت والا رشتہ ہے، ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بارڈرز کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے کہ بہت ساری جہتیں ہیں جو ہماری اور ان کی ملتی جلتی ہیں اور ان سے ہم سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اسٹڈی کاری تھی کچھ اور بھی ممالک میں کہ جب بعض کا جبری یہ مہاجرت کرانی بھی پڑ جاتی ہے، ان کو اپنے ملک میں جانا پڑ بھی جاتا ہے، اور کوئی کتنا بھی یعنی دوسرے دیش میں اپنے قدم جما لے لیکن بالآخر اپنے وطن کی مٹی کھینچتی ہے، اور بعض کا تو انہیں بھیجنا بھی پڑ جاتا ہے کہ وہاں جو جس طرح سے وہ اپنے قدم جما سکتے ہیں اس طرح سے کسی پردیس میں نہیں۔ تو لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ضرور مجھے بھی لگتا ہے کہ یعنی اس چیز کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیا جاتا، کچھ تھوڑا سا اس کے اوپر اور ہوم ورک کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو سب سے بڑی اس میں جو قباحت سی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لخت جب آپ کسی قوم کو یوں اٹھا کے یعنی لاکھوں کی تعداد میں اور آپ سبھی کو ایک مہینے یا 1.5 مہینے میں کہیں کہ جی آپ چلے جائیں، اور یہ بڑی ایک ان کے لیے بھی مشکل بات ہے، اور اگلی جو حکومت ہے افغانستان کی ان کے لیے بھی مشکل ہے، ان کی آباد کاری وغیرہ، اور پھر ظاہر ہے کہ جب میں فالو کر رہی ہوں تو اس میں پتہ چلا کہ انڈین گورنمنٹ آئی ان کی مدد کو، اور اس نے انہیں کہا کہ جی ہم یہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی آباد کاری کے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے جی یو اے ای سے بات کی اور یو اے ای سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فنڈنگ لے کے دیں گے، وہ کیوں لیں، ہم کیوں نہ لیں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک تو وہاں سے پیسہ ان کا ہوگا، ہمارے ذریعے آئے گا اور آپ کے ملک میں لگے گا مہاجرین کے بعد آباد کاری کے لیے، ان کے کچھ مکان کئی ہزار بنیں گے، کئی ہزار ان کے خیمے بنیں گے، پھر یہ انہوں نے کہا کہ تعمیرات کے لیے ٹھیکہ ہم لیں گے، یعنی فائدہ بھی انہیں کو، دوستی بھی انہیں کی مضبوط ہوئی اس واقعے سے۔ تو افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہی کام اگر ہماری حکومت کسی طرح سے کر لیتی کہ انہیں دھیرے دھیرے آرگنائز طریقے سے بھیجتی، نو ڈاؤٹ اس میں ٹائم لگتا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ افغانوں ہی میں سے کچھ دہشت گرد بھی ضرور ہوں گے یا ان کے مددگار بھی ہوں گے، ہمارے لوگ بھی ہوں گے،
ایسے تو کوئی دہشت گردی اتنے آرگنائز طریقے سے نہیں ہوتی اور اتنے زیادہ بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتی، نو ڈاؤٹ، لیکن پھر بھی اگر اس اتنے بڑے اتنے عرصے سے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کا ذرا انجام بھی کچھ بہتر ہو جاتا تو کیا ہی بہتر بات تھی۔ عمران خان جو ہیں وہ ان کی جب میں پڑھتی ہوں اور ان کے گزارا ہوئے ہم نے وقت، ابھی تو کل کی بات ہے کہ 18 سے لے کے 22 تک جو ہے نا 2022 تک تو ان کی حکومت تھی نا، مارچ تھا، 9 اپریل تک، تو ان کے دور میں دہشت گردی نہیں ہوئی، سب کو پتہ ہے اچھی طرح سے، اور ان پہ الزام طرح طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ وہ طالبان خان ہیں اور وہ ان کے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، صحیح ہے بات۔ ان کی کبھی کوئی القاعدہ یا ان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی، یہ افغانوں کے ساتھ عمران خان کی محبت بہت گہری ہے، وہ واقعی ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم ذرا ہسٹری کی طرف جائیں اور ذرا پیچھے گھوم کے دیکھیں عمران خان کی زندگی کو، تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ابتدا میں گئے 19 سال کی عمر میں چلے گئے انگلینڈ، چلے گئے، وہاں انہوں نے پڑھائی لکھائی کی، 17-18 سال کا عرصہ ادھر گزارا، اور خود اسے حالانکہ بہت کچھ انہوں نے وہاں اچیو کیا، بہت دنیا بھر میں فیم کمائی، ڈیانا کے مقابلے میں ان کی تصاویر آتی تھیں جنگ میں، تو لیکن وہ خود اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایز مسلم ان کا دور جہالت تھا کہ ان کو بالکل اسلامی تعلیمات کی خبر نہیں تھی اور وہ ایک گوروں والی زندگی گزارتے تھے۔ ایک بڑا پن ہوتا ہے ایک لیڈر کا کہ وہ اپنی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو، جو کمیاں اور کجیاں اس سے ہوگی، ان کو خود ان کا اعتراف کر لیں، اور کجیاں کیا ہمارے دوسرے لیڈرز میں نہیں تھیں لیکن کوئی ان کا اعتراف کرنے کی جرت نہیں کرتا اور نہ کوئی کسی کو اپنے خلاف بولنے کی ہمت دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمران خان پڑھائی کے دوران ہی ایک دفعہ آئے، ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، وہاں کوئی بیزاری اور اکتاہٹ ہو گئی تھی، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، تو ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا آ جاؤ، بغیر کسی پوچھ گچھ کے کہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے، یہ سارا کیریئر کیوں تباہ کرے۔ وہ آئے جب یہاں، اور ان کی والدہ نے ان کو کوئی اہل اللہ سے ملوایا، کوئی ایک خاتون سے، تو انہوں نے ان کو قرآن فہمی اور قرآن پڑھنے کی طرف مائل کیا، اور اس کے بعد اور بھی وہ بہت سارے اہل علم اور اہل اللہ لوگوں سے ملے، انہوں نے قرآن پاک پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، اس کے اسلامی جو اسکالرز کے بارے میں پڑھا، اسلامی تاریخ کو پڑھا، اس سے پہلے بھی اسٹڈی ان کا ایک دل پسند مشغلہ تھا، اور انہوں نے علامہ اقبال کو پڑھا، اور انہوں نے قائد اعظم کو پڑھا، اور قائد اعظم جو کہتے تھے کہ ازلی دوست ہے افغانستان ہمارا، انہوں نے ہی کہہ سکتے ہیں کہ پرسویڈ کیا، اور خود علامہ اقبال میں بھی ایک امت مسلمہ کے ساتھ محبت تھی، تو وہ افغانیوں کے ساتھ ان کا علامہ اقبال کا بڑا لمبا ایک سپین ملتا ہے جس میں انہوں نے افغانیوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑے گہرے رکھے، اور وہ یہاں بھی ملتے تھے، ان کے پاس افغانی آتے تھے، وہ خود تشریف لے کے گئے 1933 میں 2 ہفتوں کا انہوں نے دورہ کیا نادر شاہ کے دور میں، اور وہ وہاں مقبرہ سینائی پہ گئے، وہ باغ بابر کا دورہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے بہت سارے جو وہاں ملا شور تھے ان کے ساتھ ملے، جو بڑے ایکٹیوسٹ تھے وہاں، اور بہت سارے جو آزادی پسند رہنما تھے ان کے ساتھ ملے، اور وہ جذبہ حریت جو تھا افغان میں، جو ان ڈیفیٹیبل تھا، اس کو بڑی ایڈمائر کرتے تھے۔ تو نادر شاہ سے بھی ملے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے افغانی جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارا ازلی دوست ہے، افغانستان ہمارا ازلی دوست ہے۔ تو علامہ اقبال نے مختلف اشعار میں بے شمار جگہ پہ افغانیوں کی تحسین کی اور افغانیوں سے تعلق کو بہت اہم جانا، اور وہ کہتے تھے کہ وہ کیا ایشیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان دراں پیکر درست، از فساد ایشیا در کشاد ایشیا
یعنی جو ہے وہ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں کیا ہوگا، امن ہوگا۔ اور ایشیا کا دل ہے افغانستان، یعنی جغرافیائی لحاظ سے بھی دیکھیں تو وہ سینٹر میں ہے۔ تو یہ سب کچھ اس نے پڑھا، اور اس سے پہلے بھی عمران خان جو تھے وہ اسٹڈی کیا، وہ ٹریول کرتے تھے بہت زیادہ۔ انہوں نے بہت دفعہ ناردرن ایریاز کی یعنی ٹریولنگ کی، اور وہ وہاں کے لوگوں سے ملے۔ اور ان کی والدہ جو تھی وزیرستان کے قبیلے برکی سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ خود تو نہیں کبھی گئی تھی وہاں وزیرستان میں، لیکن عمران خان گئے وزیرستان اور وہاں کئی روز ٹھہرے، اور ایک دفعہ نہیں وہ کئی دفعہ یعنی ان علاقوں پہ سیر کرتے رہے، اور وہ وہاں کے لوگوں سے ملتے اور ان کے ساتھ رہتے سہتے رہے، اور ان کو وہاں کے لوگوں کی سائیکی کا بڑا گہرا پتہ ہے۔ اور نیچرلی جب وہ ایک بہت بڑی فیمس شخصیت تھے، تو جب انہوں نے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا تو وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ایک قدرتی طور پر ٹلٹڈ ان کی طرف تھے۔ پھر اس لیے جب وہ یعنی سیاست میں آئے تو ان کی افغان جو پالیسی تھی وہ ان کے زبانی نہیں تھی، ان کے خون اور رگ و پے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور انہوں نے یعنی ہمیشہ یہ کہا کہ جو ہے سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا نا کہ دو پالیسیاں ان کی خاص طور پہ بہت یعنی مشہور ہوئی ہیں اس KPK کے علاقے اور افغانیوں کے حوالے سے، کہ یعنی ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے افغانستان کی جنگ، وہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم تب لڑیں گے جب ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، ہم کسی کی جنگ کے ٹٹو نہیں بنیں گے۔ تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایبسلیٹلی ناٹ پہ وہ کچھ ڈپلومیٹک جواب کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بہت ان کی پالیسی اس حوالے سے واضح ہے، اور ہمارے لیے یہ کچھ جملے ہوں گے لیکن افغانیوں کے لیے یہ ایک زندگی ہے، یعنی ان کے لیے زندگی اس طور پہ کہ یعنی ان کا ہمسایہ اگر کسی دوسرے ملک کو اڈے نہیں دے گا، اگر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، تو بہت مشکل ہے کہ ایک بہت دور کا جو دشمن ہے یا کوئی انویڈر ہے وہ ان پہ حملہ کرے اور ان پہ کوئی زیادہ کوئی ان کو نقصان پہنچا سکے۔ اس وجہ سے افغانی نیچرلی ان کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اور KPK کے بھی علاقے میں جو ہے وہ انہوں نے جو فاٹا کے علاقے کو KPK کے ساتھ ضم کیا۔ اس وجہ سے جو بارڈرز کے ہیں نا ناردرن ایریاز کے بارڈر کے لوگ، وہ ان سے بہت زیادہ دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے 3 دفعہ انہوں نے ان کو بھاری اکثریت سے جتوایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی یعنی وہ مطالبے نہیں تھے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کوئی۔ صحیح ہے کہ وہاں کے لوگ، فاٹا کے لوگ آج بھی بہت سارے اس کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، ان کو کوئی بڑی ترقی میسر نہیں آ سکی، لیکن یہ جو مطالبہ تھا کہ یعنی فاٹا کے علاقوں کو محمد، تیرا اور کرم اور یہ باجوڑ وغیرہ کے علاقوں کو ضم کرنا، ایک قومی دھارے میں ایک صوبے کا حصہ بنا دینا اور انہیں ترقیاتی کاموں میں باقاعدہ شامل کرنا، یہ صدیوں کا ان کا مطالبہ تھا۔ انگریزوں کے دور سے مطالبہ کر رہے تھے، لیکن یہ مطالبہ ان کو کسی حکومت نے پورا نہیں کیا تھا، اور عمران خان نے پورا کیا۔ آج بھی جب ان سے بات کی جائے وہاں کے لوگوں کی، یعنی ہمارے ایک چونکہ دلچسپی ہے میری، تو اس وجہ سے میں نے ایک دن سبزی والے سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا جی محمد سے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ کیوں 3 دفعہ عمران خان کو ووٹ انہوں نے دیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سمجھتے ہو آپ لوگ اس کے بارے میں، کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہو اس میں کوئی خوبی کون سی ہے؟ تو اس نے کہا جی کم از کم اس کے دور میں امن تھا۔ یس، تو یہ بھی تو بڑی بات ہے نا کہ ایک کم از کم جان کی امان تو ہو۔ تو یہ پالیسی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے جو ہے وہ حکومت اور جو بھی ہماری فوج ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ پالیسی سے ہی قوموں کی جو ہے قسمت کا تعین ہوتا ہے، اور جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ نو ڈاؤٹ ہمارے فوجی، ہمارے افسران بہت محنت کر رہے ہیں،
جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کی فیملیز بڑا سفر کر رہی ہیں، یعنی ہر وقت ایک حالت جنگ میں جب ایک نوجوان ہوتا ہے، ایک جوان ہوتا ہے یا افسر ہوتا ہے، تو اس کی پوری جو فیملی ہوتی ہے نا پیچھے، اس کی جان ٹنگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نو ڈاؤٹ فوج بہت محنت کر رہی ہے، بہت جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے، اور جو زندہ ہیں وہ بھی بڑی ہی ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہر وقت رہتی ہے، وہ موت کے آگے رہتے ہیں۔ کیا کریں ان کی مائیں بہنیں، ان کو کیسے بچائیں، ان کو کس طرح سے؟ ہم یہ التجا کرتے فوج سے اور موجودہ حکومت سے کہ کم از کم اپنے مسلمانوں کی بقا کا خیال کریں۔ اور یہ خوشائند بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ایک دورے پہ گئے ہیں صادق خان صاحب، ماہر افغان امور کے ماہر ہیں، وہ گئے ہیں، انہوں نے وزٹ کیا اور کافی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور زیادہ یہ وزٹ ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہارمونائز کرنا چاہیے۔ تو ہارمونائز کرنے سے ہی انشاءاللہ ہماری جو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، اور ہم اپنے ہمسایوں کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گے۔